अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड अनदर ड्रामा इन पाकिस्तान क्रिकेट। इट इज सो हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। रातों रात जो है वो नोटिस आ जाता है, रातों रात चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, सुबह आमद हो जाती है एक नए सेटअप की। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। साथ ही साथ न्यूजीलैंड जो है वो पहुंच चुकी है कराची। उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे बिकॉज 26 को शुरू होना है द फर्स्ट टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। तो सारी डिस्कशन होगी यहाँ गेम सेट मैच पे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस एज सवेरा सेड, बल्कि जैसा कि कहा जाता है देयर इज नेवर अ डल डे इन पाकिस्तान। चाहे वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो या पाकिस्तान की क्रिकेट हो, अचानक पूरा सेटअप बदल दिया जाता है। ऐसा लगता है बैक टू द फ्यूचर की टाइम मशीन लेकर हम एक बार फिर से 2014 में कभी पहुंच गए हैं, 2018 में कहीं पहुंच गए हैं। लगता ऐसा है बातें सुन के जैसे मामला बिल्कुल तबाह हुए हुए थे, अब उसके सेवियर्स आ गए हैं। लेकिन बहरहाल जी काफ़ी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जाहिर है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज प्रोग्राम में ऑफ कोर्स मेन मौजू यही रहेगा। लेकिन अपने प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह हम करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ। तो ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी, तो फिर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले ऑब्वियसली यही अपडेट के हुआ क्या, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी कौन चलाएगा, कौन रहेगा, इसी हवाले से डिस्कशन होगी। बिकॉज एकदम से हुई जो चुटकियां बजाई और हुई तब्दीली। बिकॉज बहुत अरसे से बात हो रही थी शेर आया, इवेंचुअली शेर आ गया। रमीज राजा को पीसीबी चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया गया। नजम सेठी बोर्ड के नए सरबराह हो गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बोर्ड के मामला चलाने के लिए 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है और काबीना की मंजूरी के बाद कमेटी पीसीबी के मामला चलाएगी। कमेटी की अगर मैं मेंबर्स की बात करती हूँ तो नजम सेठी हु वुड बी हेडिंग इट, साथ ही साथ शकील शेख होंगे, गुलजादा साहब, नुमान भट्ट साहब, हारून रशीद साहब फिर आएंगे इस सेटअप के अंदर। सना अमीर मौजूद हैं इसमें, आइज़त सैयद हैं, तनवीर अहमद ये तनवीर अहमद एक्स क्रिकेटर नहीं हैं, ये तनवीर अहमद एक्स प्रेसिडेंट लाड़काना रीजन के हैं। गुल मोहम्मद कक्कर साहब, अयाज भट्ट साहब, शाहिद खान आफरीदी, यस हमारे अपने लाला भी इस कमेटी का हिस्सा हैं, शफकत राना साहब, मुस्तफ़ा रामदे एंड आरिफ सईद साहब इस कमेटी का हिस्सा हैं। आईपीसी ने पीसीबी के 2014 वाले आइन को बहाल करके 2019 के आइन को मनसूख भी कर दिया है। कमेटी पीसीबी का 2014 का आइन बहाल करने के लिए 120 रोज में अपना काम मुकम्मल करेगी। नजम सेठी साहब ने आज दौरा किया कदाफी स्टेडियम का और वहाँ पे वो कहते हैं कि बोर्ड में अब एक नया सेटअप आएगा। बड़ा हदफ डोमेस्टिक क्रिकेट बहाल करना है। 4 साल बाद पीसीबी में वापस आए हूँ, मामलात को ठीक करने के लिए बहुत काम करने हैं। भारत से क्रिकेट के मामलात पर हुकूमत की राय लेना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पेशावर के लिए कोई रेड फ्लैग नहीं, वहाँ जल्द इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होगी। बिल्कुल जी, और फिर जल्द क्रिकेट बहाल होने की बात हो रही है तो क्रिकेट लगातार क्रिकेट टीम्स जो हैं, बड़ी टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया का दौरा देखा, उसके बाद इंग्लैंड ने टूर किया पाकिस्तान, एंड नाउ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम भी जो है वो सीरीज के लिए कराची आ गई है। कराची पहुंचने पर मेहमान टीम को ऑब्वियसली सख्त सिक्योरिटी में होटल ले जाया गया। मकामी होटल में खिलाड़ियों को सिंध की रिवायती अजरक पेश की गई है। मुझे लगता है बहुत सारी अजरकें जो है ना अब हमारे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके पास बिल्कुल जमा हो गई होंगी। टीम को जो है वो आज होटल में आराम करेगी टीम, और मौजूदा दौरे में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 टेस्ट और 3 वनडे खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से कराची में शुरू होगा। एंड कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जमा होकर कराची में रिपोर्ट करेंगे। जुम्मे को ये लोग कंबाइन हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे और रिपोर्ट करेंगे। एंड कल से जो है वो कल न्यूजीलैंड टीम जो है वो ट्रेनिंग करेगी, 1 बजे तक उनकी ट्रेनिंग होगी NBCA में, और परसों से आपको जो है वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों की टीम्स ट्रेनिंग करते हुए दिखेंगी। सो दैट इज इट फ्रॉम व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। बहुत सारी तब्दीलियां, बहुत सारी चेंजेस, और इन सारी चेंजेस के हवाले से डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। बिकॉज अब तो इस कमेटी के एक बोर्ड मेंबर हमारे साथ, इस कमेटी के एक मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद खान आफरीदी, हमारे अपने लाला। लाला अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। मुबारक हो आपको। सवेरा, अस्सलाम वालेकुम अदील।
وعلیکم السلام. لالا پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آفیشلی آپ نے اس پوزیشن کو ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ کیا آپ کو آفر کرنے سے پہلے آپ سے پوچھا گیا تھا؟ اکثر پاکستان میں ایسا ہو جاتا ہے, کمیٹیز میں نامنیٹ کر دیا تو لوگ کہتے ہیں جی مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں تھا, میں تو کام ہی نہیں کرنا چاہتا, میں تو یہ مصروف وہ مصروف. لالا آپ نے ایکسیپٹ کر لیا اس پوزیشن کو؟ عدیل, پہلے تو پرائم منسٹر آف پاکستان کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے نامنیٹ کیا ہے. میری آج بھی 2 دفعہ نجم سیٹھی صاحب سے صبح بات ہوئی ہے اور ان کو میں نے بتایا, کیونکہ میری اپنی فاؤنڈیشن کے ساتھ میری ایکٹیویٹیز وغیرہ بہت زیادہ ہیں, پھر فیملی ہے, ٹریولنگ بہت زیادہ ہے اور اٹس اے سیریس جاب جو PCB کی ہے. تو ان کو میں نے بتا دیا, ان کو میری یہ بھی بات ہوئی ہے کہ میں ہمیشہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے خاص طور پہ گراس روٹ لیول پہ جو انڈر 14 یا انڈر 16 یا انڈر 19 کے جو پلیئرز ہیں ان کے ساتھ گراؤنڈ پہ رہ کے کبھی بھی اگر مجھے آپ لوگوں نے سمجھا تو ڈیفینیٹلی میں ٹائم دوں گا اور اس چیز کو میں کنسیڈر بالکل کروں گا. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ میں آپ لوگوں کو کہتے ہوئے ہوں کہ جو پاکستان سے کافی کرکٹرز کھیلیں, کافی عرصہ کھیلیں, میں سمجھتا ہوں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہمیں گراس روٹ لیول پہ ہے. تو نیشنل پہ ہم غلطیاں ڈھونڈنے کی کوشش اور پرفارمنسز کو اچھا کرنے یا جیت کی کوشش اوپر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے جو نئے بچے ہیں ان کو جو ہے وہ نئے طرز کی کرکٹ سکھانی پڑے گی, سمجھانی کو مینٹلی اور فزیکلی طور پہ اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم سینئرز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. لالا مجھے لگتا ہے آپ واحد ہی یہ لیونگ لیجنڈ ہوں گے جو کہتے ہوں گے نیشنل ٹیم سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے, مجھے جونیئر ٹیم دو یا مجھے جونیئر جو ہیں وہ کرکٹرز دو جن پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں. بیکاز ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے کہ جونیئر ٹیم کے ساتھ ریئرلی کوئی کام کرنا چاہتا ہے, ہر کوئی نیشنل ٹیم کا کوچ بننا چاہتا ہے یا نیشنل ٹیم کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا چاہتا ہے, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. بٹ اب مگر نیشنل ٹیم کے اوپر سجیشن تو ضرور آپ سے ہم چاہیں گے, بیکاز اب نیوزی لینڈ کے خلاف جو اسکواڈ کا اعلان ہوا تھا, سو آج نجم سیٹھی صاحب جب PCB پہنچے تو انہوں نے یہ ضرور کہا کہ کچھ تبدیلیاں شاید اسکواڈ میں دیکھیں, بیکاز بہت ٹائم کم رہ گیا ہے, سو جلدی سے جلدی میرے خیال سے آج میں وہ تبدیلیاں ہمیں شاید دکھ جائیں گی. آپ کو کیا لگتا ہے اس اسکواڈ کے حوالے سے کون آپ کو انفٹ لگتا ہے اور کون لگتا ہے کہ اسکواڈ میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ٹیم جب میں نے اناؤنس ہوئی تھی تب دیکھا تھا کہ 2 لیفٹ آرم اسپنرز ٹیم کے اندر ہیں, آپ کے پاس جینون فاسٹ بالرز ہی نہیں ہے ٹیم کے اندر. ایک نسیم شاہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کتنا فٹ ہے, کیا وہ ٹیسٹ میچ سروائیو کر جائیں گے, دوبارہ وہ شولڈر والی انجری نہ ہو جائے. آپ کے پاس ایک محمد وسیم ہے, وسیم جونیئر, وہ ہے آپ کے ساتھ. اس کے علاوہ تو آپ کے پاس بالرز کون, کس پہ آپ کس بالنگ لائن اپ پہ آپ جو ہیں وہ 20 آؤٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جینون فاسٹ بالرز کی کمی نظر آئی ہے. جس طرح سویرا اگر آپ کو یاد ہو, میں شروع سے دانی کی بات کرتا ہوں یا میں حسنین کی بات کرتا ہوں, اگر آپ کے پاس حارث رؤوف نہیں ہے, آپ کے پاس شاہین نہیں ہے, تو آپ کو جینون بالرز بھی تو چاہیے نا. ان پچوں کے اوپر اگر فاسٹ بالر کو ریورس سوئنگ ملتا ہے تو ریورس سوئنگ تو وہی اچھا کر سکتا ہے نا جس کے پاس سپیس ہو. تو آئی مین کہ تھوڑا سا مجھے اگر بیٹنگ کی بات کروں, ہاں بیٹنگ لائن اپ ہماری بہت اسٹرانگ ہے. میرے خیال میں 7-8 لڑکے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت ٹیم میں جینون بیٹسمین ہے. تو آئی مین کہ ہمیں تو بالنگ کا ایریا کہ جہاں پہ ہمیں ان کے 20 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنا ہے وہ تو بالرز ہی آؤٹ کریں گے. لالا رمیز راجہ, ظاہر ہے ایک جو ٹپیکل ہمارے یہاں ایک طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جانے والے کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی تمام تر تباہیوں کا ذمہ دار یہ آدمی تھا, اب میں آ گیا ہوں سپر مین, چیزیں ٹھیک کر دوں گا. میں صبح سیٹھی صاحب کو بھی سن رہا تھا کہ سنتے ہوئے ایسی اندازہ ہوا کہ جی 4 سال میں یہ ڈومیسٹک کرکٹ ایسی ہو گئی ویسی ہو گئی. لالا آپ کا کیا ٹیک ہے؟ ڈومیسٹک کرکٹ بحال کرنے کی بات کی جا رہی ہے, ڈپارٹمنٹ ان کا کہنا بیسکلی ہمارے یہاں انفارچونیٹلی وہ جو ڈومیسٹک کرکٹ کا ایک کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ جی ڈپارٹمنٹ اور ریجنل ٹیمیں آپس میں کوئی کھیل رہی ہوتی تھیں, کوئی لائلٹی نہیں ہوتی تھی, کچھ نہیں ہوتا تھا. جہاں تمام تر خیر خرابیاں اپنی جگہ ہم دستیوں گنوا سکتے ہیں, لیکن اس ڈومیسٹک سیٹ اپ کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ ایک چھوٹی موٹی لائلٹی ضرور ڈیولپ ہوئی تھی. سینٹرل پنجاب اور سندھ کھیل رہے ہوتے تھے, وہ کراچی ورسز لاہور میچ بن جایا کرتا تھا. لالا اس سیٹ اپ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی وہی دوبارہ سے ایک بار ادارے اپنے سیٹ اپس کر دیتے ہیں سپورٹس کے, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت مشکل کام ہے, پرائیویٹ ادارے تو خاص طور سے اب یہ نہیں کریں گے, ان کے لیے ایک ایکسپینس تھا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے یہ اسٹیپ فارورڈ ہے یا اسٹیپ بیکورڈ ہے؟
عدیل میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں آپ کسی بھی سسٹم کو جب چینج کرتے ہیں نا، پہلے تو ہم یہ بات اپنے پروگراموں میں کرتے رہے کہ سسٹم کو ٹائم دینا چاہیے، چاہے جو بھی سسٹم بنے آپ کا اس کو ٹائم دینا چاہیے. دیکھیں سسٹم جب آپ چینج کرتے ہیں نا، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وقت. وہ وقت بہت ضائع ہوتا ہے، وقت بہت لگتا ہے، اور ساتھ میں پیسہ وہ بھی اس کے اوپر. پورا سسٹم آپ چینج کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ نے ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے، پیسہ لگایا ہوا ہوتا ہے، پھر آپ نئی چیز کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہی وقت اور وہی پیسہ. تو یہ دونوں ہی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں میری جتنے بھی ڈومیسٹک کرکٹ کے جو سرکل کے لوگ ہیں، کوئی بھی آپ ایون کہ پاکستان ٹیم کے ایکس کرکٹرز کو دیکھ لیں، انزی بھائی دیکھ لیں یا مصباح دیکھ لیں، یونس خان دیکھ لیں، سب اگر جس سے بھی آپ پوچھیں گے، ارشد خان ہوگے، جس سے بھی آپ پوچھیں گے، وہ سب کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ سب سے بیسٹ ہے. تو سب سے اچھی تھی ڈپارٹمنٹ کرکٹ، کیونکہ آپ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا ایسے کسی لڑکے کو اٹھا کے نہیں لے لیتے تھے. انہیں سب سے پہلے پلیئرز کو سیکیور کرتے تھے، ان کی سیلریز ہوتی تھی، ٹھیک ہے، سارا سال چلتی تھی، تو پلیئرز کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی. ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ اچھی طریقے سے خیال رکھتا تھا پلیئروں کا، اچھی کرکٹ کھیلتے تھے. اب میرے خیال میں کیونکہ پلیئرز بہت زیادہ ہو گئے، اگر پہلے 6 یا 8 ڈپارٹمنٹ تھے، اب ڈپارٹمنٹ کو بڑھا کے 10-12 کر سکتے ہیں، تو پلیئرز کو موقع بہت زیادہ ملتا اور سیکیور موقع ملتا. تو جتنوں سے بھی بات، صرف میری بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھی ڈپارٹمنٹ کرکٹ ساری زندگی ڈپارٹمنٹ کرکٹ کھیلی ہے ہم نے، تو ڈپارٹمنٹ کا جو سیٹ اپ تھا وہ زیادہ تر لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. بالکل. اور ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو چیک اینڈ بیلنس زیادہ ہوتا تھا ان کمپیریزن ٹو ریجنل کوچ نے کسی سے شاید مد بھیڑ ہوئی، لڑائی ہوئی تو نہیں جی وہ پلیئر غائب ہو گیا ریجن کی ٹیم سے. بٹ ڈپارٹمنٹ کرکٹ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی مانگتی تھی کہ آپ کا پلیئر کتنا پرفارم کر رہا ہے اور ویدر وہ اب اس قابل ہے کہ اس کو ٹیم میں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے. تو یس بالکل اکاؤنٹیبلٹی لیول بہت زیادہ تھا. بٹ ایک چیز ہے نا، دیکھیں جو بات ہم کرتے ہیں نا کہ پرائیویٹ سیکٹرز کو آگے آنا پڑے گا، حقیقت میں پرائیویٹ سیکٹرز کا رول پاکستان کی کسی بھی فیلڈ کے اندر وہ سب سے امپورٹنٹ رول ہے. بالکل. بٹ لالا ایک چیز جو آپ نے کہی میں اس کو آگے لے کر چلتی ہوں کہ obviously ٹائم بھی انویسٹ ہوتا ہے، پیسے بھی لگتے ہیں، بار بار سیٹ اپ چینج ہوتا ہے. نجم سیٹھی صاحب نے آج ایک بہت امپورٹنٹ بات کی، اور وہ بہت امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اگر تو پاکستان کا گورنمنٹل سیٹ اپ چینج ہوتا ہے تو میں فوراً چلا جاؤں گا ریزائن کر وچ مینس کہ اب پھر ڈپارٹمنٹس کو ایکٹیویٹ کر دیا جائے، پھر وہ ایک نیا سیٹ اپ آئے، پھر وہ کہہ نہیں جی ڈپارٹمنٹس ڈی ایکٹیویٹڈ. تو یہ تو ہمارے ساتھ کہانی پھر چلتی رہے گی. ہاں بالکل ٹھیک ہے آپ نے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ سویرا بات وہی گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا شخصیت کے اوپر جو ہے نا وہ سارا انحصار ہوتا ہے. ہم سسٹم کو فالو ہی نہیں کرتے، سسٹم بناتے ہیں، بنے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ آتے رہے جاتے رہے. آپ کا سسٹم نہیں ہلنا چاہیے، آپ کا ایک ادارہ نہیں ہلنا چاہیے، لوگ آتے رہے جاتے رہے، اپنی باریاں لیتے رہے. بالکل جی. سسٹم جو ہے وہ لالا ایک بریک پر ہم نے جانا ہے، سو ہے وہ ایک یونیفارم سسٹم ہونا چاہیے، آٹو پائلٹ پہ وہ سسٹم لگا رہے، لوگ آئے لوگ جائیں، شکلیں بدلیں، مگر جو سسٹم ہے اس کو وہیں سٹیبل رہنا چاہیے. شاہد خان آفریدی کا کہنا ہے. وقت ایک بریک کا ہوا ہے، بریک پر جا رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں. And welcome back to Game Set Match in conversation with Shahid Khan Afridi. ڈسکشن ہماری ہو رہی ہے جو ساری میوزیکل چیئر اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ میں چل رہی ہے اس حوالے سے. چینج ہو گیا سیٹ اپ اچانک. کل جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن آتی ہے جس میں ایک کمیٹی پوری بنا دی جاتی ہے، اس میں ممبرز ہیں اس کے حوالے سے، اور شاہد خان آفریدی ہمارے اپنے لالا جو ہیں اس کمیٹی کا حصہ ہے. بٹ لالا سارے مجھے ممبرز جو ہیں وہ وہاں لاہور میں پہنچے ہوئے دکھ رہے تھے، آپ کیوں نہیں گئے وہاں؟ آپ کو بلایا نہیں، آپ گئے نہیں، یا آپ ایم ایس ایل میں بزی ہیں، کیوں؟ جس طرح میں نے کہا تھا کہ نجم سیٹھی صاحب سے صبح میری 2 دفعہ بات ہو چکی ہے اور انہوں نے کہا تھا آنے کا، اینڈ دین پھر ابھی دوبارہ بات ہوئی، کل دوبارہ میرے خیال میں بورڈ کی میٹنگ ہے، تو ان سے میں نے یہی کہا تھا کہ میں تو ابھی ایم ایس ایل میں بزی ہوں جس کی وجہ سے نہیں آ پاؤں گا، لیکن نجم سیٹھی صاحب سے ملاقات کروں گا، جو بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کروں گا، ان کا اپنا کیا پلان ہے، اینڈ دین انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہ آئی ول شیئر. لالا میرے خیال سے آئی تھنک ظاہر ہے آپ کا ایک سرٹن رول ہوگا ان چیزوں کے حوالے سے، اور یہ ظاہر ہے یہ گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی. آپ کے ساتھ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ذرا تھوڑی سی اندازہ بھی ہوگا کہ کس ڈائریکشن میں یہ چیزیں جا رہی ہیں. لیکن لالا فائنلی جو ایک سوال پوچھیں گے، بیکاز ظاہر ہے اس ڈسکشن میں ہمیں آگے بھی لے کے بڑھنا ہوگا، شاہد آفریدی فیکٹر اس کرکٹ کمیٹی میں
کیا ایکسپیکٹ کریں؟ کیا فوکس جونیئر لیگ پہ ہی ہوگا؟ بیکاز دیکھیے جو پاکستان جونیئر لیگ تھی وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب شاید کنٹینیو نہ ہو پائے، بیکاز وہ رمیز راجہ کا ایک پیٹ پروجیکٹ تھا. شاہد آفریدی کا اپنا امپیکٹ کیا ہونے والا ہے اس کمیٹی میں؟ دیکھیں میں لیٹس سی عدیل، ابھی میں بورڈ میٹنگ میں بیٹھتا بھی ہوں، نہیں بیٹھتا، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ تھوڑا سا جلدی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ نجم سیٹھی صاحب سے پہلے ملاقات ہو جائے، وہ زیادہ ضروری ہے تاکہ وہاں پہ فیس ٹو فیس چیزوں کو دیکھا جائے، سمجھا جائے اور کیا جائے. میں نے جس طرح شروع میں کہا تھا کہ میری کچھ چیزیں ہیں، کیونکہ میری فاؤنڈیشن تھوڑا سا ٹائم نکالنا اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا. لیٹس سی کیا کرتا ہوں. لیکن میرے لیے جو مین فوکس جو آپ سے سویرا سے جس طرح ہم ہمیشہ ایگری کرتے ہیں، ہمیشہ ہر پروگرام میں تقریباً بات کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف میرے لیے جو میرا کنسرن ہے وہ گراس روٹ لیول کرکٹ ہے. مجھے اوپر کی پرواہ نہیں ہے کہ اوپر کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہار رہے ہیں، کیوں ہار رہے ہیں. اس کی جو بھی وجوہات ہیں وہ گراس روٹ لیول پہ کرکٹ کا اسٹرکچر اسٹرانگ کرنا. ہوتا یہ ہے کہ میری جتنے بھی لوگوں سے، کیونکہ کرکٹ سے ہمارا عشق ہے، ہمارا سب کچھ ہے، جب میں بات کرتا ہوں یہاں پہ جو کافی عرصے سے ڈومیسٹک کرکٹ کو لے کے چل رہے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ آپ نیچے کے جو لوگ ہیں جنہیں ذمہ داریاں دی ہیں، جب وہ نام دیتے ہیں کسی بھی بچوں کے انڈر 16 یا انڈر 19 کے لیول کے بچوں کے نام جاتے ہیں، 100 بچے ہو گئے، 60 بچے ہو گئے، جب وہ نام جاتے ہیں تو آگے جا کے وہ نام پی سی بی میں چینج ہو جاتے ہیں. تو 12 14 15 نام ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کی پرفارمنسز کچھ نہیں ہوتی، ان سے اچھے پرفارمرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بات عدیل وہی ہے، جب آپ ناانصافی کرتے ہیں نا، ناانصافی، تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو میرٹ کے اوپر سخت ڈیسیجن ہونے چاہیے، کسی کو فیور نہیں دینا چاہیے، کون کس کا بیٹا ہے کس کا بیٹا نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور میں سخت خلاف ہوں ان چیزوں کے. جو بھی ہو میرٹ کے اوپر ڈیسیجن ہونے چاہیے، کسی ایک بچے کے ساتھ بھی ناانصافی نیچے نہیں ہونی چاہیے. بالکل. اور آپ اگر ننے دل ننے کرکٹرز کو جو ہیں انہی کو وہاں سے یہ دکھا دیں گے کہ اتنا انجسٹ ہے سسٹم، تو شاید وہ آگے جانے کی ارج بھی نہ رکھیں، آگے جانے کی خواہش بھی نہ رکھیں. بٹ لالا بہت بہت شکریہ اینڈ تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ گڈ لک. آئی ہوپ آپ سکسیڈ ہوں کہ ہم اپنے جونیئر لیول اور گراس روٹ لیول پہ چیزیں بہتر کر سکیں. بیکاز ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں عدیل کے کاسمیٹک سرجری ہو جاتی ہے اوپر سے، بٹ ہم کھوکھلے اندر سے، وہ کہتے ہیں نا، وہ کھوکھلا ہی رہتا ہے سسٹم پورا، بیکاز ہم گراس روٹ لیول پہ کوئی کام نہیں لالا کرتے. سے ہم نے ہمیشہ یہی بات سنی ہے کہ آپ اپنے اس گراس روٹ لیول کو فکس کر لیں، خود بخود آپ کے پاس جو ہے وہ اچھے کھلاڑیوں کی سپلائی ہو جائے گی. اس معاملے کے اوپر جو کچھ پچھلے 2 دن میں پاکستان کرکٹ بورڈ پہ ہوا ہے، اس کو بہت ڈیٹیل سے سمجھنے والے اور اس کو ایک بہت ہی مائکروسکوپک ویو رکھنے والے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. خالد محمود صاحب لیٹ 90s میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، سابق سول سرونٹ بھی رہے ہیں. اپنے پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو گیم سیٹ میچ. بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی. خالد صاحب، کسی بھی نئی ریسنٹ چیز کو انل کر کے، اس کو کینسل کر کے، جو بھی ایک لفظ یوز کرنا چاہیں، پرانی چیز کو واپس لایا گیا ہے، میں آپ سے آپ کا ایک فیلر جاننا چاہوں گا. از اٹ لائک اسٹیپ بیکورڈ فار پاکستان کرکٹ بورڈ، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن اب بالکل، جس کو سسپینڈ تو میں نہیں کہوں گا بلکہ ختم کر دیا گیا ہے، دیٹ وازنٹ اے رائٹ کانسٹیٹیوشن، واٹ ایور ہیز ہیپنڈ، پرانے کانسٹیٹیوشن کو بحال کیا گیا ہے، دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. آپ کا کیا ویو ہے اس کے حوالے سے؟ بہت شکریہ. میں دراصل چونکہ کرکٹ بورڈ کا سربراہ بھی رہ چکا ہوں، بورڈ کی کونسل میں بڑا عرصہ رہ چکا ہوں، بڑے مختلف حیثیتوں میں کرکٹ سے میری وابستگی رہی ہے، لاہور کی کرکٹ سے وابستگی رہی ہے، تو میرے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے کہ میں جس ادارے کے ساتھ وابستہ رہا ہوں اتنی دیر، میرا حال ہے کوئی تقریباً 30-40 سال، تو میں اس پہ اندھا دھند قسم کی اس کے مختلف جو شخصیات آ رہی ہیں یا لوگ آ رہے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دوں. لیکن 2-4 چیزیں جو مجھے نہیں اچھی لگ رہی، اور میں اس کے بارے میں واضح طور پہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے ملک میں آپ دیکھتے ہیں سیاسی نظام ہے، آئے دن تبدیلیاں اور وزیر اعظم بدلتے اور عہدیدار بدلتے ہیں، اسی طرح کی چیز کرکٹ بورڈ میں ہی ہو رہی ہے. یعنی جتنے ہم اب تک چیئرمین لا چکے ہیں، میرا خیال ہے اگر دوسرے ملکوں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو ان سے آدھی بھی تعداد ان لوگوں کی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا ایک نظام بڑا مستحکم ہے
उसमें एक फिक्स टेन्योर है, उसमें लोग लगते हैं, मुंतखब होते हैं अक्सर मुल्कों में, और वो बुरा या भला जो भी है वो अपना काम करते चले जाते हैं। यहाँ पे बड़ा अजीब सा तमाशा है कि जैसे ही कोई सियासी दौर नया आता है, हुकूमत बदलती है, उसके साथ ही एक किस्म का लाजमी समझा जाता है कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह भी बदला ही जाएगा। ये कोई किसी तरह से भी अच्छी रवायत नहीं है, कोई इसमें इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पर उसके साथ ही जब दूसरा कदम उठाया जाता है वो ये है कि पहली ज़रब और पहली दर्द हमेशा आइन पे पड़ती है। मेरा हाल है अब तक कोई 5, 7, 8, 10 आइन क्रिकेट बोर्ड के आ चुके होंगे अगर कोई गिनती करे। मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी तो इतने अनगिनत तब्दीलियां हो चुकी हैं कि उसके के बारे में कहना ही मुश्किल है कि कभी होता है कि किसी अदारे का आइन जो है वो इतनी दफ़ा बदला जाए, सरबराह भी बदला जाए, और ये बदलते जा रहे हैं। और उसके साथ ही फिर एक अगली जो खराबी होती है कि हर कोई जो नया आता है वो एक नए चीज़ का ही शुरू कर देता है। पिछला सारा कुछ जो हुआ था उस पर लकीर फेरी जाती है और नया निज़ाम आ जाता है। देखिए किसी ज़माने में 70 की दहाई में एक बड़ा अच्छी स्कीम आई थी कि अदारों को की हौसला अफजाई की गई थी कि वो टीमें बनाएं, और उसकी वजह ये थी, और बड़ी अच्छी स्कीम थी, मैं समझता हूँ एक ऐसे शख्स की लाई हुई थी जिसकी सारी उम्र क्रिकेट के साथ गुजरी थी। मेरा मुराद है अब्दुल हफीज कारदार साहब, जो उस जमाने में चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। उन्होंने कहा कि सबसे अहम चीज़ ये है कि खिलाड़ियों के रोजगार का बंदोबस्त किया जाए, उनके लिए माली इस्तेहकाम आना चाहिए, तो फिर भी वो क्रिकेट खेल सकेंगे। तो अदारों के ले आए, अदारों की वजह से अच्छे खिलाड़ी आए, खिलाड़ियों को खुशी हुई, ज़्यादा खिलाड़ी जो थे इस खेल की तरफ राग़िब हो गए, और बड़े बड़े अजीम खिलाड़ी आपको मिलते चले गए, निज़ाम चलता गया। वो फिर आके पिछले 4-5 सालों में वो पूरा निज़ाम जो था वो दरहम बरहम हुआ, उसकी बजाय एक नया निज़ाम मुतारफ़ कराया गया, नई नई स्कीमें लाई गई। टेस्ट क्रिकेट जो कि असल में क्रिकेट है, जो क्रिकेट की जान है, क्रिकेट की शान है, वो एक बिल्कुल जैसे कहते हैं कि किसी खाते में ना रही, और उसकी बजाय आ गई नई से नई शक्लें क्रिकेट की। पहले तो गोरे खुद ही ले आए 50 ओवर की, महदूद ओवर की क्रिकेट, उसके बाद 20 क्रिकेट आ गई, अब 10-10 ओवरों की क्रिकेट आ रही है। तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए मैं तो इन तब्दीलियों से, सच्ची बात है, मुझे तो बड़ी मायूसी भी होती है, और मुझे बार बार ख्याल आता है कि जिस तरह दूसरे मुल्कों में है, इंग्लैंड में एक बड़ा मुस्तहकम सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान में भी है, चेयरमैन मुंतखब होता है, अपना पूरा टेन्योर वो करता है। ठीक है, उसमें खराब भी काम करने वाले हैं, अच्छे काम करने वाले भी हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान में एक और नया, जी फरमाइए। जी खालिद साहब, कता कलामी की माफी, मैं एक और यही इसी से आपसे आगे ये बात पूछना चाहती थी कि जब एक सेटअप आता है, जिस तरह आपने कहा सेटअप आते ही ओवरहॉलिंग करता है, सारी चीजें चेंज करता है, हम देखते हैं चेयरमैन आते हैं और चेयरमैन जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये तो पक्का करने की कोशिश करते हैं कि चेयरमैन को हिलाया ना जाए, पेट्रन शायद चेयरमैन को जगह से हिला ना सके। कोई भी इस बात की कोशिश नहीं करता कि एक डोमेस्टिक सेटअप अगर है, वो डोमेस्टिक सेटअप यूनिफॉर्म रहना चाहिए, चाहे बोर्ड में शक्लें बदलती रहें, बोर्ड में लोग बदलते रहें, वो पॉलिसी फिक्स रहनी चाहिए कि सेटअप क्या होगा डोमेस्टिक सेटअप। बिकॉज हम पास में भी देखते रहे, पहले डिपार्टमेंट्स आपस में खेलते थे, रीजन आपस में खेलते थे, फिर डिपार्टमेंट रीजन एक दूसरे के साथ खेलने लगे, फिर कभी कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, कौन सा, प्लेयर्स को भी आखिरी वक्त तक ये पता नहीं होता था। आपको लगता है कि इस पे ज्यादा काम होना चाहिए कि सेटअप यूनिफॉर्म रहे, चाहे कोई भी सेटअप बदलता जाए, मगर जो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो वंस एंड फॉर ऑल एक दफा फाइनल हो जाए? बड़ी अच्छी बात कर रही हैं, ये आइडियल है, ये बहुत अच्छा ख्वाब है जो क्रिकेट के जाने वाले देख सकते हैं, लेकिन ये कभी ना हुआ है ना आइंदा भी होगा। इसलिए नहीं होगा कि एक जैसे वो होता है ना, हम मिसाल देते हैं कि वो फैसलाबाद के घंटा घर की, तो क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन जो है उसके बे इंतहा इख्तियार आते हैं। मेरा ख्याल है वो कम होने की बजाय मजीद बढ़ते चले जाते हैं, और जो उसकी ज़ाती सोच होती है, जो उसके ज़हन में एक मंसूबा होता है, वो उस पर अमल दरामद करा देता है। आप जो बात कर रही हैं कि एक सिस्टम आ जाए, डोमेस्टिक क्रिकेट का भी आ जाए और वो चलता रहे, चाहे ऊपर तब्दीली होती रहे, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट का सिस्टम हो या कोई दूसरा सिस्टम हो, वो स्टेक होल्डर तो लेके नहीं आते, उनसे तो कोई मशवरा भी नहीं होता, या मशवरा होता भी है
तो बिल्कुल नुमाइशी सा होता है बातचीत, वो उनकी कहने पे या उनकी रजामंदी से चीजें नहीं हो रही। ऊपर आने वाला शख्स जो है वो अपनी मर्जी उन पे थोप देता है, उसके बाद वो फिर चला जाता है। खालिद साहब, हाँ मैं ये जानना चाह रहा था, आपने बोला कि स्टेक होल्डर्स के मशवरे से, जी ये स्टेक होल्डर्स कौन है? आप खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, आप रीजनल एसोसिएशंस की बात कर रहे हैं, आप इदारों की बात कर रहे हैं, कौन है स्टेक होल्डर्स? जी मेरी नज़र में हर वो जो शख्सियत कह लें या अदारा कह लें, वो स्टेक होल्डर है जो क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे अहम स्टेक होल्डर्स मेरी नज़र में क्लबों वाले लोग हैं। देखिए ये पाकिस्तान में नए से बड़ी खुशकिस्मती है हमारी के बावजूद हर तरह की अफरा तफरी के बावजूद, इंतशार के, उखेड़ पखेड़ के बावजूद, इतनी तेज़ी से तब्दीलियाँ लाने के, फिर भी हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि अच्छे से अच्छे खिलाड़ी सामने आते रहते हैं। अच्छे बॉलर भी बड़े अच्छे सामने आते हैं, अच्छे अच्छे बैट्समैन भी आते हैं। आप देखिए बाबर आजम जैसा एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये कौन ला रहा है? ये क्रिकेट बोर्ड नहीं ला रहा। मैं फिर बात को दोहराता हूँ, ये क्रिकेट बोर्ड नहीं ला रहा, ये लाने वाले वो क्लब हैं। वो क्लब जो कि मुख्तलिफ शहरों में है, लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, पेशावर में, मुख्तलिफ शहरों में जो क्लब हैं, और उन क्लब्स को कौन चला रहा है? उन क्लब को क्रिकेट बोर्ड तो नहीं चला रहा। ये वो शायकीन हैं जिनको क्रिकेट का शौक है, जिन्होंने अपने ज़माने में थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली होती है, वो इधर उधर से भाग दौड़ करते हैं, वो वसाइल इकट्ठे करते हैं, उसके जोर पे क्लब बनाते हैं, और जो खेलने के बिल्कुल ये लोकल एंथुसियास्ट ही हैं खालिद साहब, जिसकी वजह से हमें ये रॉ टैलेंट मिलता है। ये लोकल एंथुसियास्ट ही हैं जिनकी वजह से हमें ये रॉ टैलेंट मिलता है, और जो फिर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिनका फायदा उठाता है। बट खालिद साहब आपसे मैं गुफ्तगू जारी रखूंगी। हमारे कोरेस्पॉन्डेंट ने लाहौर से हमें ज्वाइन किया है, और वहां इस वक्त पीसीबी में क्या माहौल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त क्या माहौल है? बिकॉज नजम सेठी साहब को आज वेलकम किया गया, बाहर काफी लोग जमा थे, उन्होंने हार भी पहनाए, और जितनी मंजर कशी है वो क्योंकि कादिर ख्वाजा वहां पे मौजूद थे, उनसे जानते हैं। कादिर क्या खबर है आपके पास? कैसा माहौल था आज इन दी हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? देखिए सवेरा, जब हम सुबह से वहां पर मौजूद थे कदाफी स्टेडियम के बाहर, तो ऐसे लग नहीं रहा था कि उनका वेलकम होगा। फिर उसके बाद लोग आना शुरू हो गए, क्लब के लड़के वहां पर आना शुरू हो गए, लोकल क्लब्स के लड़के और ऑर्गेनाइजर्स वहां पर पहुंचना शुरू हो गए। कदाफी स्टेडियम के बाहर जैसे ही 12 बजे हैं, तो उस वक्त जो है वो रश लग चुका था, और फूलों के हार थे, गुलदस्ते उनके हाथों में थे। जो साबिक ऑर्गेनाइजर्स भी थे, मेंबर्स भी रहे हैं, मैनेजमेंट कमेटी के अरकान जब पहुंचे हैं चेयरमैन की सदारत में, और उसके बाद नजम सेठी और शकील शेख और नवान बट एक गाड़ी में आए हैं। अंदर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में दाखिल हुए हैं, तो बड़ा एक हैरत अंगेज मंजर था कि जो रोमिया के सबसे क्लोज बंदे माने जाते थे और समझे जाते थे, जिनमें सलमान नसीर और डायरेक्टर PSL उस्मान वाला वहां पर मौजूद थे, वो तकरीबन 1 घंटे से अपने दफातर में मौजूद होने की बजाय नीचे रिसेप्शन पर उनका वेट कर रहे थे। और जैसे ही नजम सेठी की एंट्री होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में, तो सलमान नसीर और उस्मान वाला सबसे पहले उनको जाके गले मिलते हैं। तो वो बाकी अफराद भी थे, नदीम खान भी थे, समीउल हसन बर्नी भी थे, डायरेक्टर मीडिया, लेकिन वो लोग थोड़ा सा रिजर्व होके रहे और पीछे रहे। नदीम खान को हमने देखा कि नदीम खान से मुसाफा नहीं हो सका नजम सेठी का। अभी तक जो है वो मीटिंग जारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम में। जो हमें ज़राए ने बताया कि तमाम जो अरकान हैं, कुछ जो हैं वो डिजिटल जूम के जरिए उनके साथ मौजूद हैं, और कुछ जो हैं वो फिजिकली वहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी तक जो है वो तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं और ये इजलास जारी है। नजम सेठी साहब ने जो मीडिया टॉक के जरिए बातें की हैं, उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये लगी कि एक तो उन्होंने पेशावर के बारे में कहा, और एक चीज़ उन्होंने ये कही कि मुझे जब हटा रहे थे, जब ये पैटर्न इन चीफ इमरान खान थे, उस वक्त जो है वो मुझे ग्रीन सिग्नल कहीं से मिल चुका था कि आप अपना काम जारी रखें, आपको आपकी कुर्सी की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं खुद जो है वो मुस्ताफी हुआ था और मैं ये समझता था कि मुझे अब जाना चाहिए। और उसके बाद पेशावर का जब मैंने सवाल किया कि रेड फ्लैग के बारे में, रमीज राजा ने कहा था कि पेशावर रेड फ्लैग है और मगरबी क्रिकेटर्स के लिए, उन्होंने बावाज़े बुलंद ये मीडिया टॉक में कहा कि नो रेड फ्लैग, असी पेशावर जावांगे। तो ये पंजाबी में उन्होंने कहा कि हम पेशावर जो है वो जावेंगे। बिल्कुल कादिर, ज़ाहिर है जब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के सामने ये प्रपोजल रखा जाएगा, लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ अ रिस्पांस दैट वी गेट। कादिर, थैंक यू सो मच।
بہت انٹرسٹنگ آبزرویشن تھی قادر کی. سلمان I know سیٹھی صاحب کے زمانے میں ہی واز دا لیگل ہیڈ دیئر, کافی بڑے بڑے ہائی پروفائل مقدمے بھی سلمان لڑتے تھے. عثمان کا بھی امپورٹنٹ رول تھا اس زمانے میں. آئی تھنک کرکٹ آپریشنز ڈومیسٹک دیکھتے رہے. خالد صاحب مختصراً ایک آخری سوال. سیٹھی صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ اگر گورنمنٹ اگلے سال پھر چینج ہوتی ہے اور میں خود چلا جاؤں گا, اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے, تو ظاہر ہے بہت کچھ اس ملک میں ڈیپینڈ کرے گا 2023 میں جو بھی سیاسی حالات ہوتے ہیں. تو یہ اپروچ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یعنی یہ کوئی بہت ہی شارٹ ٹرم اپروچ تو نہیں ہے ان چیزوں کے حوالے سے کہ گورنمنٹ چینج ہوئی اور سیٹھی صاحب بھی چلے جائیں گے. سر اگر مختصراً آپ سم اپ کر سکیں سچویشن کو. جی, آپ 2023 کا آپ نے کچھ اشارہ دے دیا, حوالہ دے دیا. آپ دیکھیے کہ اگر 2023 میں وہی صورتحال بنتی ہے 2018 میں جیسے کہ ہوئی تھی کہ الیکشن ہوئے اور اس کے نتیجے میں حکومت بدلی, اس کے نتیجے میں عمران خان کو حکومت ملی تو سیٹھی صاحب کو پہ کافی دباؤ آیا تھا اور ان کو اس وجہ سے چھوڑنا پڑا. تو 2023 میں یہ صورت پھر پیدا ہو جاتی ہے اور 2023 اب صرف کوئی 8-9 دن دور ہے اور الیکشن کی پہ کافی سیاسی کھینچا تانی ہو رہی ہے کہ الیکشن جلدی ہو جانا چاہیے. تو الیکشن ہو جاتا ہے اور پھر سیاسی تبدیلی آتی ہے تو پھر آپ خود ہی سوچ لیجئے, میرے کہنے والی تو بات ہی کوئی نہیں کہ کیا آگے ہوگا. باقی اس دوران میں سیٹھی صاحب ظاہر ہے اپنی محنت کریں گے, کوشش کریں گے. ان کو تقریباً اس وقت یہ تیسری دفعہ, یہ آپ کو یاد ہوگا اور آپ کے سامعین کو, یہ تیسری دفعہ چیئرمین مقرر ہوئے ہیں. پہلی دفعہ 2014 میں اور پھر اس کے بعد آکاش اشرف صاحب نے اس کو چیلنج کیا اور عدالتی جنگ ہوتی رہی, ان کو چھوڑنا پڑا. اس کے بعد پھر 2017 میں غالباً شہریار خان صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ دوبارہ پھر چیئرمین بنے. لیکن اس سے پہلے جب شہریار خان صاحب تھے وہ بھی انہی کے نامزد تھے اور ان کی اپنی جو ایگزیکٹو پوزیشن تھی کرکٹ بورڈ میں وہ بڑی مضبوط تھی اور اکثر و بیشتر چیزیں یہ کرتے تھے. تو اس طرح دیکھا جائے تو ان کو تقریباً 4 سال کا سابقہ تجربہ حاصل ہے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرکٹ کی جو باریکیوں کو بھی سمجھنے لگے ہیں اور خاص طور پہ کرکٹ کی جو کمپلیکسٹیز ہیں اس کو بھی سمجھنے لگے ہیں. تو امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ بہتر چلائیں گے. خاص طور پہ جو تجارتی معاملات ہیں جیسے PSL جو تھی وہ انہوں نے بڑی اچھی ہینڈل کی تھی. تو امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں لیکن کب تک اور کہاں تک یہ سوال میں آپ کے سننے والوں پہ چھوڑتا ہوں. بٹ خالد صاحب جاتے جاتے پھر ایک سوال بھی میں ضرور پوچھنا چاہوں گی بیکاز یہ جو لسٹ میرے سامنے ہے جس میں بہت سارے نام ہیں, یہ جو ممبر لسٹ ہے, ایک نام مجھے نا اس میں بہت زیادہ ٹیمپٹ کر رہا ہے کہ میں سوال پوچھوں. بہت مطلب ہمیں ریگولرلی وہ سیٹ اپ میں دکھتے رہے ہیں, ہارون رشید صاحب. میں 5 سال پرانی ہارون رشید صاحب کی ایک ویڈیو دیکھتی ہوں جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے یوٹیوب چینل پہ ہی موجود ہے جہاں وہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ اور ریجن والی کرکٹ اس ڈومیسٹک سیٹ اپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر میں 3 سال پرانی ان کی ایک ویڈیو دیکھتی ہوں جس میں وہ جو نیا سیٹ اپ ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. بٹ پھر میں جب یہ ممبرز کی لسٹ دیکھتی ہوں تو ہارون رشید صاحب پھر اس سیٹ اپ میں موجود ہیں جو کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو بحال کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ 4-5 سال کے ٹینیور میں الگ الگ آئیڈیالوجیز ایک انسان کی کیسے ہو سکتے ہیں. یہ دیکھیے مجھے یہ جو لسٹ طویل فہرست آئی ہے جو کرکٹ بورڈ کے جو گورننگ باڈی یا کونسل یا مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے, لیکن مجھے یہ بھی نہیں اندازہ کہ کیا وہ اب سٹیک ہولڈرز ہیں کہ نہیں ہیں, کیا وہ کسی کلب کو, کیا کسی وہ جو علاقائی تنظیم ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یا ان کا سابقہ ہی ریکارڈ ہے جس کی بنیاد پہ وہ ان کو نامینیٹ کیا گیا. یہ مجھے کچھ اندازہ نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بیٹھتے نہیں ہیں اور وہ فیصلے نہیں کرتے. آپ نے پہلے سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ سٹیک ہولڈرز کون ہیں, میں نے کہا سٹیک ہولڈرز سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو کہ کلب چلاتے ہیں اور وہ کلب چلا کے پھر اپنی علاقائی تنظیمیں بناتے ہیں. تو وہ تنظیمیں جو ہیں ان کے جو صدر سیکرٹری وغیرہ وہ سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. اسی طرح اگر محکمانہ کرکٹ ہے تو ان کو سنبھالنے والے اور چلانے والے وہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں. تو اگر یہ لوگ سٹیک ہولڈرز ہوں گے تو پھر بات بنے گی. اگر یہ 10-11 کھلاڑی صرف اپنے سابقہ تجربے
اور سابقہ وابستگی کی بنا پر کرکٹ چلانے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے کرکٹ کا کوئی زیادہ بھلا نہیں کر سکیں گے. بالکل جی, اینڈ لیٹس ہوپ کہ پاکستان کرکٹ کا بھلا کسی نہ کسی طریقے سے ہو, بٹ ہو. تھینک یو خالد محمود صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ گیم سیٹ میچ پہ ٹائم دینے کے لیے. اینڈ وقت یہاں پہ سویرا وقت کم ہو رہا ہے, لیکن بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. شکیل شیخ جو کہ کرکٹ اس اتھارٹی کے ممبر ہیں, انہوں نے ابھی ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے whosoever is sponsoring this, سوچنا بھی منع ہے campaign is hereby advised to stop, otherwise we will socho. Well, چیلنج. اسی بات کے ساتھ وقت آ گیا, آپ لوگوں سے اجازت دی جائے. سویرا میری تو آواز جاری ہے, آپ ہی. بالکل جی, سو آپ لوگ جو ہیں اپنا خیال رکھیں. تھینکس فار بینگ ہیئر. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی گیم سیٹ میچ میں. سویرا اور عدیل کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.